بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا۔ یہ سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 94 سے لے کر 99 تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے ایمان لانے سے رکاوٹ ہر زمانے میں حق آ جانے کے باوجود بھی جو چیز رکاوٹ بنتی تھی وہ نبی کا بشر ہونا۔ وہ کہتے تھے بشر مثلنا، نوح علیہ السلام کے بیان میں گزر چکا ہے سورہ ہود کے اندر۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو تم کو اپنا جیسا ایک بشر دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں، اور پھر تم ہمارے درمیان پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اور آج کہتے ہو کہ ہمیں اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تمہیں اللہ نے کب نبی بنایا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا جی، کہاں سے تمہیں نبی بن گئے، کیسے بن گئے؟ یہی چیز جو ہے ہر زمانے میں نبیوں پر ایمان لانے سے رکاوٹ بنی رہی۔ اور یہاں مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی بشر ہی نہیں، جبکہ ہر زمانے میں کافروں کے لیے رکاوٹ ہی یہی بنی رہی کہ آپ بشر ہیں۔
اور کہا بھی گیا قل، سورۃ الکہف کے آخر میں آئے گا، قل اے نبی آپ کہیے، اعلان کیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں اور بشر بھی تم ہی جیسا، یعنی کھانا پینا تمام ضرورتیں، بیوی بچے، جو ضرورتیں تمہاری ہیں وہی ہماری ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم پر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کا پیغام ہماری طرف آتا ہے تاکہ ہم دوسرے بندوں تک اللہ کے پہنچا دیں، اور تمہاری طرف یہ بات نہیں ہے، اتنا فرق ہے، باقی ہماری اور آپ کی ضرورتیں یکساں ہیں، بشر ہم بھی ہیں۔ اور یہاں ایک جماعت ہے کہ اگر آپ بشر کہہ دیجئے نبی کو تو گویا آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، ان کو نور مانتے ہیں، بھائی آپ نور ہیں، اللہ نے آپ کو کہا ہے سراجم منیرا، آپ دہکتا ہوا ہدایت کا سورج ہیں، تو مطلب ہدایت کے تو یقیناً آپ سورج ہیں، آپ سے روشنی لی جائے گی، آپ کے علاوہ کسی کی اتباع ہی نہیں ہے، اب قیامت تک کے لیے قابل اتباع اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو بنایا ہے، نمونہ اور اسوہ سمپل آپ ہی کو اللہ نے بنایا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ کی بشریت سے انکار کرنا صرف اس وجہ سے کہ آپ جو ہے ایک جگہ نور کہہ دیا، نور کا مطلب ہے ہدایت کا سورج، جی۔ وما منع الناس، اور لوگوں کے لیے رکاوٹ، منع مانے رکاوٹ، منع کرنا، روکنا، وما منع الناس، لوگوں کے لیے رکاوٹ نہیں رہی، ان یؤمنوا کی وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی اللہ کی طرف سے۔ کیا رکاوٹ تھی بھائی؟ الا، مگر یہ رکاوٹ تھی کہ ان قالوا، وہ کہتے تھے ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے مبعوث کر دیا، بعثہ مانے مبعوث کرنا، نبی بنانا، پیغمبر بنانا، رسول بنانا، ابعث اللہ، کیا اللہ نے مبعوث کیا ہے بشرن، ایک بشر کو، رسولا، رسول بنا کر؟ اللہ نے رسول بنانا تھا تو فرشتوں کو بناتا، جی، جو نہ کھاتے نہ پیتے اور بہترین نورانی مخلوق ہیں، وہ آتے ہم کو بتاتے، ہم ان کی بات مان لیتے۔ ہمارے ہی درمیان ایک انسان پیدا ہوا اور یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہماری بات مانو، میری اتباع کرو، اس لیے کہ پیغمبر جو ہے اعلان کرتا ہے لوگوں میری اتباع کے علاوہ کسی میں تمہاری نجات نہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، ہر پیغمبر نے یہ اعلان کیا، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ نبی کے بعد کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میری اطاعت کرو، نہ کسی میں جرأت ہے کہ وہ کہے، نہ کوئی اور دوسرے کے لیے کہے، ورنہ یہ تو سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں فلاں کے پیچھے جو غیر نبی ہے، نبی نے ان کے پیچھے چلنا ضروری ہے، تو یہ تو آپ ان کو نبی بنا رہے ہیں، یہ تو نبی بنانے کے مرادف ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کو ہی اللہ کہتے ہیں کہ کہو کہ اللہ سے ڈر جاؤ لوگوں اور میری اطاعت کرو اگر تم کو نجات پانا ہے تو۔ یہ پیغمبر اعلان کرتا ہے، کسی اور میں یہ جرأت اور یہ ہمت ہی نہیں ہے، نہ اس کو یہ پاور ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری اطاعت کرو، اسی طرح نہ اس کو پاور ہے نہ کسی اور کو یہ پاور ہے اور یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی اور کے بارے میں جو غیر نبی ہو اس کو یہ کہے کہ صاحب ان کی اتباع ضروری ہے۔ نہیں، نام لے کر آپ نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، مطلقاً آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن نام بنام یہ تو پیغمبر ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اعلان فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اتباع کرتا ہے وہ گویا اللہ ہی کی اتباع کر رہا ہے، اور کسی کے لیے بات نہیں۔ کسی کے لیے ہم کہہ سکتے ہی نہیں کہ فلاں کی اتباع کرو تو گویا اللہ کی اتباع نہیں، رسول کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے۔ الا ان قالوا، مگر یہ کہ کیا کہتے تھے وہ، ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے مبعوث کر دیا بشر کو رسولاً، رسول بنا کر؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، اگر رسول آتا اللہ کا تو وہ فرشتہ ہوتا، فرشتہ ہوتا تو ہم اس کی بات آسانی سے مان لیتے۔ آگے آ رہی بات، قل لو کان فی الارض ملائکہ، اے نبی آپ ان کو سمجھائیے، ان کو کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں رہنے والے، بسنے والے، چلنے پھرنے والے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے والے یہاں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ ہی کو رسول بنا کے بھیجتے۔ بھائی یہاں رہنے والے فرشتے ہیں سب، کون لوگ آباد ہیں یہاں دنیا میں؟ تو ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ آئے گا، جن کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کوئی اور ضرورت ہے، تو وہ نمونہ کیسے بنیں گے ہر شعبے میں؟ اور ان کی بات مانے گا کون؟
اور سورۃ الانعام میں تو اور تفصیل سے فرمایا کہ اگر ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے تو تم مارے ڈر کے ان کے پاس ہی نہ بیٹھتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شکلیں الگ ہیں، ان کی شکلیں تو بہت جو ہے عجیب و غریب ہیں۔ 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو گھبرا گئے۔ پہلی مرتبہ جب پہلی وحی لے کر آئے اقرا بسمی، ان کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو گھر آئے اور اتنا گھبرا گئے کہ اپنی اہلیہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، گھبراہٹ میں۔ وہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا ان کو۔ تو اگر فرشتہ آتا بن کر تو تم رہتے اپنی جگہ پر، لقضی الامر، اللہ نے کہا تمہاری جان نکل جاتی ان کو دیکھ کر، ثم لا تنظرون، پھر مہلت بھی نہ ملتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا رَجُلًا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، پھر آیا کہ اگر اچھا تمہاری رعایت میں ہم فرشتے کو رجل اور انسان بناتے کہ بھائی تم اس کو دیکھ نہیں سکتے اصلی صورت میں، تو ہم چلو انسان بناتے ہیں، جیسے حضرت جبریل اکثر جو ہے انسانی صورت میں وہی لے کر آتے تھے، تو تم پھر وہی اعتراض دہراتے کہ ہم جیسے انسان دیکھو تو ساری شکلیں ویسی اور ہم کو ہدایت کے لیے آ گئی، تو وہ اعتراض تو پھر لوٹ آتا۔ تو لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، جو رسول پیغام پہنچا رہا ہے اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ ادھر ادھر کی باتیں اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورتی سے بات کو سمجھاتے ہیں، کوئی سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ سکتا ہے، اس کا اعتراض جو ہے ختم ہو سکتا ہے۔ جی قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ، اے نبی آپ کہیے لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ، اگر ہوتے زمین میں ملائکہ آباد، اگر ملائکہ ہوتے آباد، یمشون چلنے پھرنے والے، کون ہوتے زمین میں؟ ملائکہ اور فرشتے ہوتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ یہاں چلنے پھرنے بسنے والے کون لوگ ہوتے؟ بجائے انسان کے فرشتے آباد ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء، تو ہم نازل کرتے آسمان سے ملکن فرشتے کو، رسول بنا کر پھر ہم بشر کو نہ بھیجتے، بلکہ کس کو بھیجتے؟ ملک۔ دیکھو ملک کے معنی آتے ہیں فرشتے، اور ملک کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے۔ دیکھا ایک زیر زبر سے کتنا فرق ہوا؟ ملک معنی فرشتہ اور ملک کے معنی بادشاہ۔ جی ملکن، تو ہم ملک یعنی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ لیکن یہاں کون لوگ آباد ہیں؟ ایسا فرشتے ہیں؟ یہاں تو انسان آباد ہیں، ان کو خلافت یہاں کی دی گئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، ہم اپنا نائب اور خلیفہ جو ہے زمین میں بنانے والے ہیں، یعنی حضرت آدم کو۔ تو انسان جب یہاں آباد ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے تو انسان ہی آنا موضوع ہے، بہتر ہے۔ جی اور ہر زمانے میں انسان ہی تو آیا ہے، بشر ہی تو رسول بن کر آیا ہے، کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ ایک آدھ مرتبہ فرشتے کو رسول بنایا ہو اللہ نے۔ یہ تو سلسلہ جب سے آدم علیہ السلام آئے، نبیوں کا سلسلہ جب سے چلا ہے تو بشر ہی رسول بن کر آیا ہے۔ تو یہ سب جو ہے نہ ماننے کے لیے فضول ان کے اعتراضات ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے باللہ شہید، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی بہت کافی ہے، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں رسول ہوں۔ یعنی تم جب تک رسول ہونے کی میری گواہی نہ دو گے تو میں رسول ہوں گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی گواہی بہت کافی ہے۔ وہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جیسے کہ سورۃ المنافقون میں اعلان کیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک رسول واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ خود جو ہے گواہی دیتا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین آپ کو جو زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے نبی کہہ رہے ہیں، دل کے اندر یہ بات ان کے نہیں ہے، ورنہ منافق کہاں ہوتے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی شہادت اور گواہی ہے ہی نہیں۔ سورۃ الانعام کے شروع میں یہ مضمون بھی گزر چکا ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑی شہادت اور گواہی کس کی ہے کسی بھی بات میں؟ ان کو نہیں سمجھ آئے تو آپ بتا دیجئے قل اللہ، کہیے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی گواہی۔ اگر اللہ کسی بات پر گواہی دے دے تو اس سے بڑھ کر کوئی گواہی ہی نہیں، اور اس کے گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں پیغمبر ہوں اور اس پر میرا اللہ خود گواہ ہے، وہ گواہی خود دے رہا ہے، تمہارے گواہی دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم گواہی میری
گواہی دو گے میرے پیغمبری کی رسالت کی تو اپنا ہی بھلا کرو گے، اور اگر میری رسالت اور پیغمبری کی گواہی نہیں دیتے ہو اے لوگ تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کفا باللہ، اللہ کافی ہے، شہیدن گواہی کے اعتبار سے، بینی میرے و بینکم تمہارے درمیان، گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کی گواہی میری نبوت پر بہت کافی ہے، تمہارے گواہی دینے سے میں پیغمبر نہیں ہو جاؤں گا، ہاں تم اپنا بھلا ضرور کر لو گے۔ الحمدللہ۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل سے اچھی طرح باخبر ہے، کیا کر رہے ہو کیا کہہ رہے ہو، اور سارا کچھ تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کرا رہا ہے، صاف کرا رہا ہے۔ بعبادی اپنے بندوں کے بارے میں خبیراً اچھی طرح باخبر ہے، وہ کس پوزیشن میں ہے، کس حال میں ہے، کس وقت کیا عمل کرتے ہیں، یہ اللہ اچھی طرح باخبر ہے۔ بصیرہ، ہر وقت تم پر نگاہ ہے اس کی، اور کیسی نگاہ ہے، ایک جگہ فرمایا سورۃ الفجر میں ان ربک لبالمرصاد، تمہارے رب کی نگاہ اس طرح ہوتی ہے تم پر جیسے کوئی گھات لگا کر کسی کے لیے بیٹھا ہوا ہو، تو بتائیے اس کی نگاہ جو ہے اپنے شکار پر کس طرح ہوتی ہے۔ اللہ اس طرح جو ہے تم پر نگاہ کیے ہوئے ہے، جمائے ہوئے ہے تم پر نگاہ، تم کیا کر رہے ہو، کیا کہتے ہو ہر وقت۔ اللہ تم سے غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم، کافر، مشرک، نافرمان جو عمل دنیا میں کر رہے ہیں اللہ ان کے عمل سے بالکل غافل نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے ان کو پکڑنے کی، لیکن مہلت عمل دے رہا ہے موت تک کے لیے۔ اپنے آپ کو سنبھال لو، سدھار لو۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، بات دراصل یہ ہے کہ یہ طرح طرح کے جو بہانے تراش رہے ہیں جو ہے قرآنی باتوں کے انکار کے، آپ کی نبوت کے انکار کے، یہ کفار و مشرکین ہے پیغمبر، بات دراصل یہ ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس شخص کو اللہ ہدایت دیتا ہے ہدایت وہی پاتا ہے، اور اللہ اسے ہی ہدایت دیتا ہے جو اپنا قدم اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور جو قدم ہی نہ اٹھائے، اسی لیے سب سے پہلے کیا کرواتے ہیں، بھائی ارادہ کرو، پہلے ارادہ کرو جو تمہارے بس میں ہے، اور اس کے بعد کوشش کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بھی کام ہو آسان فرما دیں گے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جس شخص کو اللہ ہدایت دیتا ہے فَهُوَ الْمُهْتَدُ، وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور اگر جسے اللہ بھٹکا دے، گمراہ کر دے، تو آپ اے پیغمبر ان کے لیے پھر کوئی ولی، کوئی جو ہے کام بنانے والا نہیں پائیں گے، جو ان کو ہدایت دے دے، اور کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ولی ہدایت نہیں دیتا کوئی کسی کو، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور اللہ اگر ہدایت نہ دے تو کوئی ولی ہدایت دے دے گا؟ کوئی ولی، کوئی پیغمبر نہیں دے سکتا ہدایت، اس کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں رکھی ہے، تو ولی کون سی چیز ہے جی؟ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ، تو تم نہیں پاؤ گے اے پیغمبر، آپ کو خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم نہیں پاؤ گے لہم، ایسے کافروں، مشرکوں، نافرمانوں کے لیے، لہم ان کے لیے، اولیاء، کوئی ولی اور کوئی دوست جو ان کو پھر ہدایت دے دے اگر میں ہدایت نہ دوں تو، میں گمراہ کر دوں۔ میں گمراہ کس کو کرتا ہوں؟ جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے، گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو ہم چلنے دیتے ہیں، ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، جبکہ ہمارے اندر طاقت ہے، روک سکتے ہیں اسے، لیکن ہم روکتے نہیں ہیں۔ انسانوں کے لیے آزادی ہم نے رکھی ہے، وہ امتحان گاہ میں ہے، انہیں پوری آزادی ہو، جس طرف چلنا چاہیں وہ چل سکتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے برابر کے کھول دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، چاہے تو کافر بن جاؤ، تمہارے لیے بالکل کھلی آزادی ہے۔ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو آپ ان کے لیے کوئی ولی، کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا نہیں پائیں گے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ بھٹکا دے تو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، کوئی ولی پیغمبر بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے انسان جو ہے ہدایت کس سے مانگتا ہے بھائی؟ ڈائریکٹ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے، اس لیے کہ یہ چیز آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کے بس میں یا کسی بھی داعی کے بس میں یہ ہے کہ وہ ہدایت کی بات کر سکتا ہے، پیغام اللہ کا پہنچا سکتا ہے، ہدایت دل میں اتار نہیں سکتا ہے جی۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ،
اور ہم ایسے لوگوں کو، ایسے نافرمانوں کو، ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، باغیوں کو، طاغیوں کو ہم قیامت کے دن کیسے جمع کریں گے معلوم ہے؟ اللہ آج بتا رہے ہیں ہمیں، اور جو بتا رہے ہیں ایسے ہی ہونا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے نا، اس میں جو بات، جو پروگرام آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، غیب والی باتیں، آئندہ ہونے والی جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ذرہ بھر بھی اس سے انحراف نہیں ہونا ہے، ذرہ بھر بھی اس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیسے جمع کریں گے اللہ کافروں کو؟ جب قیامت میں اٹھائیں گے، کیسے حشر کریں گے؟ وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم قیامت کے دن سب کو ایسے کافروں، باغیوں، نافرمانوں، گمراہ لوگوں کو جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کو ان کے چہروں کے بل ہم چلائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، لوگ جو ہے سر کے بل اور چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو اللہ جو ہے پیروں پہ چلا سکتا ہے وہ چہروں پہ کیوں نہیں چلا سکتا؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ حکم دے کہ اب سر کے بل چلو تو انسان سر کے بل دوڑتا ہوا چلے گا۔ دنیا میں دیکھتے نہیں ہو کہ بغیر پاؤں کے اللہ مخلوق کو چلاتا ہے؟ سانپ کے کتنے پاؤں ہوتے ہیں بھائی؟ ایک بھی پاؤں نہیں ہوتے، لیکن پاؤں والوں سے زیادہ تیز دوڑتا ہے، پورا وجود گھسیٹتا ہوا چلتا ہے۔ اللہ کا حکم اس طرح ہے، دیکھ لیجئے یہ مثال اللہ نے قائم کی ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کر دیا۔ دیکھ لیجئے، پانی سے تو پیدا کیا ہے ہر جاندار کو۔ اللہ خلق کل دابہ، زمین پر چلنے اور ریگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پانی سے اللہ نے پیدا کی۔ یہ پانی ہے، مختلف شکلیں اللہ نے پانی کو دے دی ہیں ایسی ترقی دے کر کے، وہ ایسا قادر مطلق ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، دیکھتے نہیں ہیں انہی پانی سے بنے ہوئے میں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ مچھلی ہے پانی کے اندر اور خشکی کے اندر سانپ دیکھ لیجیے، چلتی ہے کہ نہیں اپنے پیٹ کے بل؟ اللہ چلاتے ہیں اسے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، سورہ نور کی آیت ہے، پارہ 18۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، انہی پانی سے بنے ہوئے میں سے کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پر دوڑتے ہیں، اللہ انہیں دو پاؤں پہ دوڑا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کون؟ انسان ہیں، پرندے ہیں، وہ دو پاؤں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور انہی پانی سے بنے ہوئے میں سے بہت سے وہ بھی ہیں جو چار پاؤں پہ اللہ چلاتے ہیں۔ بے شمار مخلوق ہیں، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، بہت ساری مخلوق چار پاؤں پہ دوڑتے ہیں۔ ان کو کہا جائے دو پاؤں پہ چلنا تو نہیں چل سکتے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا کہ ہم حشر کریں گے قیامت کے دن کافروں کا اور اس قرآنی پروگرام کے انکاریوں کا، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے پر ان کو چلاتا ہوا میدان حشر میں لائیں گے ہم۔ یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ الٹا کون لوگ چل رہے ہیں، تو وہ خود ہی پہچان جائیں گے کہ یہ دنیا میں آخرت کی تیاری بغیر کیے ہوئے مرے ہوئے لوگ ہیں۔ علی وجوہہم، اچھا اور کیا کیفیت ہوگی؟ عمین، اندھا۔ ان کو اٹھائیں گے تو ہم کیسے اٹھائیں گے؟ عمین، اندھا، سر کے بل چلاتے ہوئے لائیں گے میدان حشر میں، ایک عمین، اندھا بنا کر اٹھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق سے وہ دنیا میں اندھے بنے رہے، تو یہاں صحیح کے اندھے بن جائیں۔ عمین، اور کیسے؟ وبکمن، گونگا۔ کیسے اٹھائیں گے بھائی؟ گونگا، بول نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دنیا میں حق بولتے نہیں تھے، زبان دی تھی حق بولنے کے لیے۔ جی، وصما، بہرا بنا کر اٹھائیں گے۔ جی، مأواہم جہنم، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے لیے جہنم سے بچنے کی دعا کرتا رہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے محفوظ فرمائیے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اس دعا کو بھائی 7 مرتبہ فجر کے بعد اور 7 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، جی 7 مرتبہ۔ کون پڑھے گا؟ جس کو جہنم کا یقین ہے وہی تو پڑھے گا، اور جس کو جنت و جہنم کا یقین ہو اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اچھا، مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جب بھی جہنم سرد پڑنے لگے گی، خبت معنی سرد پڑنے لگے گی یعنی بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کی جو ہے آگ کو، اس کے شعلے کو بڑھاتے رہیں گے، زدناہم، زیادہ کرتے رہیں گے۔
وہ جو ہے بجھنے نہیں پائے گی۔ اچھا بھائی، یہ کس کی سزا ان کو مل رہی ہے؟ کس بات کی سزا ہے یہ اتنی بڑی سزا؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ اس چیز کا بدلہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا کفر کیے تھے، ہماری آیتوں کو مانتے نہیں تھے۔ بھائی نہ ماننا دو طرح ہوتا ہے، ایک عقیدتاً نہ ماننا، ایک عملاً نہ ماننا۔ عقیدتاً نہ ماننا جیسے غیر ہیں، اور عملاً انکار کرنا جیسے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو اللہ کی کتاب، اللہ کے پروگرام کی منکر ہے، اپنے عمل سے ثابت کرتی، نماز نہ پڑھ کر، روزہ نہ رکھ کر یہ ثابت کرتی ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم تیاری کرتے، ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہے ہی نہیں کچھ، یقین ہی نہیں ہے کسی چیز، یہ عملی انکار ہے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، یہ ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ کفروا، کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، چاہے عقیدتاً انکار ہو چاہے عملی انکار ہو، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا۔ جی وقالو، دوسری چیز جس کا بدلہ انہیں جہنم کی صورت میں ملا، دوسری چیز یہ ہے کہ وقالو، دنیا میں رہتے ہوئے یہ کہتے تھے وہ، اذا کننا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، وہ کہتے تھے کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، ورفاتن، اور چورا چورا ہو جائیں گے، اور بھرکس ہو جائیں گے، کہہ لیجئے ایک دم کچھ بچے گا ہی نہیں۔ بھائی مرنے کے بعد کچھ بچتا ہے ہڈی میں؟ کچھ دنوں کے بعد، 10 سال 15 سال کے بعد وہ ہڈی بھی کیا ہو جاتی ہے، ایک دم گل سڑ کے مٹی میں مل جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ کہتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا دنیا میں کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، 5-7 سال کے بعد ہڈی ہوتا ہے، 10-15 سال اور گزریں گے وہ رفاتن ہو جائے گا۔ رفاتن معنی چورا چورا بھرکس ہو کے اسے مٹی میں مل جائے گا، پتہ ہی نہیں چلیں گے ہم کون تھے، کب آئے کب مرے، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، اس میں رل مل کر کے ایک دم ہمارا وجود فنا ہو جائے گا بالکل لیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، ورفاتن، اور چورا چورا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایک دم بھرکس ہو جائیں گے، کہہ لیجیے اپنی زبان میں، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کون ہے وہ جو ہمیں نئی پیدائش میں دوبارہ اٹھائے گا اور حساب و کتاب لے گا؟ کون ہے وہ؟ یعنی کچھ ہے وہ نہیں، یہ سب باتیں ہیں بہت دنوں سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ کہتے تھے۔ اس وجہ سے آج ان کو اٹھا کر اللہ جو ہے یہاں پہنچا رہا ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ اللہ کی قدرت کے وہ قائل نہیں تھے، اللہ کو پہچانے ہی نہیں۔ اللہ کو پہچانتے، اللہ کی عظمت کو جانتے، آسمان سے، زمین سے، چاند سے، سورج سے، اتنی بڑی کائنات سے، تو انہیں اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا، اور یہ بھی یقین آ جاتا کہ ضرور اللہ اٹھا دے گا۔ جو اللہ اتنا بڑا آسمان بنا دیا اور ایسی زمین بنا دی، وہ اللہ چھوٹے سے انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اسی کو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولم یروا، ارے ان کافروں نے، باغیوں نے، نافرمانوں نے غور نہیں کیا کہ ان اللہ الذی، اللہ ہی تو ہے جس نے تمام آسمانوں کو بغیر ستون کے تمہارے سروں کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے، والارض، زمین جس پر چل پھر رہے ہو، تمام ضرورتیں تمہاری پوری ہوتی ہیں، اسی نے پیدا کیا ہے۔ بتائیے زمین و آسمان کا پیدا کرنا بڑی بات ہے یا چھوٹے سے انسان کو دوبارہ اٹھانا بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنا بڑی بات ہے۔ ایک جگہ سورۃ المومن میں پارہ 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کا پیدا کرنا اکبر، بڑی بات ہے انسان کے پیدا کرنے سے، ہے کہ نہیں؟ ابھی جو ہے نماز میں آیت پڑھی گئی بہت عجیب و غریب، یہی مضمون جو یہ آ رہا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، بتاؤ تمہارا پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے یا آسمان کا پیدا کرنا؟ ظاہر سی بات ہے سب کہیں گے بھئی اتنی بڑی مخلوق کا پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اللہ نے اسے تو بنایا، کھڑا کر دیا، جو بڑی بات تھی، اور تم کو پیدا کرنا چھوٹی بات ہے، اور دوبارہ پیدا کرنا بھی چھوٹی بات ہے، بلکہ اور آسان بات ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ سوچیے اللہ تعالیٰ کس طرح عقلی انداز میں انسان کو سمجھاتے ہیں، سو سکتا ہے سمجھ آ جائے۔ رفع السم، کہا اس کی چھت کو اللہ نے بلند کیا، والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، سب کچھ تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے، پھر بھی اللہ کی قدرت سے یہ بات کیسے بعید ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ کیسے تم نے سوچ لیا؟ اللہ کی اتنی زبردست قدرت ہے تمہارے سامنے نہیں؟ اولم یروا،
کیا انہوں نے غور نہیں کیا ان کے سامنے ہماری قدرت کا یہ کرشمہ نہیں ہے کہ ان اللہ الذی، اللہ سبحانہ ہی تو ہے جس نے خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کیا ہے، والارض، زمین کو پیدا کیا ہے، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس بات پر بھی اچھی طرح قادر ہے کہ وہ پیدا کر دے ان کے مثل، یعنی ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر وہ پوری طرح کیا ہے بھائی؟ قادر ہے۔ آسمان و زمین پہ قدرت میں غور کر کے خود سمجھ سکتے ہو قادر ہے کہ نہیں۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اور بات دراصل یہ ہے وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، ان کے لیے اللہ نے ایک اجل، ایک وقت جو ہے متعین کر دیا ہے دوبارہ اٹھانے کا، قیامت کے آنے کا ایک ٹھیک ٹائم جو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی کو بھی، پیغمبر کو بھی معلوم نہیں، اللہ نے ایک ٹھیک ٹائم اس کے لیے جو ہے مقرر کیا ہے، اس وقت پر آئے گی۔ اور تم لوگ چاہتے ہو، ہر آدمی چاہتا ہے ہماری ہی زندگی میں قیامت آئے، بھئی اللہ کا پروگرام ہی بہت بڑا ہے، ابھی تو بہت سے لوگوں کو آنا ہے، پہلا دور چل رہا ہے، یہ دور ختم ہوئے ثم یعید، ختم ہو جائے ثم یعید، اللہ کہتے ہیں پھر ہم لوٹائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، ابھی تو وہ پہلی بار جو ہے پیدا کر رہا ہے، یہ جو ہے پورا ہو جائے سلسلہ، ثم یعیدہ، پھر اعادہ کرے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر سب کو لوٹائے گا، واپس لائے گا۔ وَجَعَلَ لَهُمْ، اور ان کے لیے بنایا ہے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، اصل میں اس نے اجلاً ایک متعینہ وقت ہے اس کے علم میں، لا ریب فیہ، اور جس کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، وہ اپنے ٹھیک وقت پر ضرور آئے گی، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت دو ہیں، ایک قیامت انفرادی اور ایک قیامت اجتماعی۔ انفرادی قیامت موت ہے، انفرادی قیامت روز آتی ہے، 4 لاکھ جتنے بھی لوگ مرتے ہیں ان پر قیامت قائم ہو جاتی ہے اسی دن۔ من مات فقد قامت القیامہ، جو مر جاتا ہے اس پر اسی وقت جو ہے قیامت قائم کر دی جاتی ہے۔ یہ انفرادی قیامت ہے تو روز آتی ہے، اور اجتماعی قیامت بھی برحق ہے، وہ بھی اپنے ٹھیک وقت پر آئے گی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں جی۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، اس کے باوجود ظالم اور کافر سب کچھ دیکھتے ہوئے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود سوائے انکار کے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اتنی زبردست قدرتیں اللہ کی موجود ہیں، اس کے باوجود دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے ہیں، چاہے وہ عقیدتاً نہ مانتے ہوں، چاہے وہ عملاً نہ مانتے ہوں۔ ظالم اور کافر اور باغی اور طاغی اور جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔